آدمی آدم، پھر ہم نے دیکھا حابل کی قربانی عکس تھی مسیح کی حقیقی قربانی، پھر ہم نے سیکھا ہنوک کا آسمان پر اٹھایا جانا عکس تھا، مسیح کا اور کلیسیا کا اٹھایا جانا حقیقت ہے۔ آج عکس میں ہم بیان کر رہے ہیں نوح کو، اور حقیقت یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ کلام اقدس میں سے ہم دو حوالے تلاوت کریں گے، ایک متی کی انجیل میں سے اور ایک پیدائش میں سے۔ پہلے ہم پیدائش کو دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 6، پیدائش 6 باب۔ ہاللیلویا، نکالا جی اس کی آیت نمبر 13۔ خداوند کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب 6 باب اور اس کی آیت نمبر 13 لکھا ہے، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھریاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے ساتھ متی کی انجیل بھی نکالیے گا، پہلا باب، متی پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 21۔ متی پہلا باب اور اس کی 21 آیت نکالا جی۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ چرچ سنے، پیدائش کی کتاب ہمیں بیان کرتی ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا، اس کے بعد سے پوری بائبل مقدس نسل انسانی کے گناہ کی نجات کے لیے ہر چیز کو اشارتاً اور لکھ کر نشان کے طور پر اور پریکٹیکلی طور پر سکھاتی رہی، اور خدا کا یہ کلام، اس کا کوئی اور ٹاپک نہیں، نجات، نسل انسانی کی نجات، گناہ سے رہائی۔ بائبل مقدس کا ایک ایک حصہ اسی چیز کے لیے مرقوم ہوا کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے اس سے نسل انسانی نجات پائے۔ اپنے وقت کا بہت بڑا مناد نوح، پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ کشتی بن رہی تھی اور نوح منادی کرتا تھا۔ مسیح یسوع اس زمین پر بہترین منادی کرنے والا ٹھہرا۔ جب بھی خدا کی عدالت نزدیک ہوتی ہے،
خدا بنی نو انسان کو وقت دیتا ہے کہ توبہ کرو. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ نوح جب ساری زمین پر گناہ تھا، ہر شخص کے جینے کا طریقہ اس کے مطابق تھا، نہ کہ خدا کے مطابق. اس زمین پر بدی ہی بدی تھی. بائبل یہ بیان کرتی ہے ساری بدی کے باوجود نوح مرد راست باز تھا. جب نوح کا ذکر آتا ہے تو بائبل یہ بیان کرتی ہے نوح کا جو نسب نامہ ہے آگے لکھا ہے نوح مرد راست باز تھا. میں یہ سوچتا ہوں اگر ہماری کوئی ڈائری ہوئی خدا کے پاس چرچ کے لیے، سوال ہے بھائیوں کے لیے، جس پر میرا اور آپ کا کوئی نسب نامہ، کوئی اعمال نامہ، کوئی چیز لکھی جا رہی ہوئی، تو اس کی پہلی جو سطر ہوگی اس میں ہمارے لیے خدا کیا لکھے گا؟ اور ہماری اولاد، ہماری نسلیں جب اسے دیکھیں، خدا کی اس ڈائری میں، اس کتاب میں جو ظاہر بھی کی جائے گی ایک دن، تو وہ ہمیں کس طرح پڑھیں گی؟ یہ لکھا نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز تھا. لیکن عکس حقیقی راست باز اور کاملیت جس کی اپنی کاملیت تھی وہ مسیح ہے. پرانے زمانہ کے جو راست باز لوگ کہلاتے تھے قربانیوں کی وجہ سے، خدا کے ساتھ چلنے کے سبب سے، خون بہانے کے سبب سے، حابل جیسے راست باز. مسیح نے حابل کو بھی راست باز کہا، نوح کو بھی بائبل راست باز. قربانیاں کرنے کے سبب سے، خدا کے ساتھ چلنے کے سبب سے. لیکن مسیح پیدا ہی راست باز ہوا ہے. اسے کسی نے راست باز کیا نہیں. اس کی راست بازی، اس کی کاملیت، اس کی الوہیت اپنی ہے، ذاتی ہے. تو وہ عکس ہے، نوح عکس ہے، مسیح حقیقی راست باز ہے. اب اس سے یہ پیغام دیا گیا، یاد رکھنا جب بھی عدالت نزدیک ہوتی ہے خدا تنبیہ کرتا ہے، توبہ کی منادی اپنے خادموں کے ذریعہ سے کرتا ہے. اب جب دنیا کا اس دور میں بھی عدالت کا وقت نزدیک آ گیا ہے، جو کہ 2000 سال پہلے سے یہ وقت شروع ہوا، خدا آج پہلے مسیح کے ذریعہ سے، پھر اس کے رسول اور آج اپنے خادموں کے ذریعہ سے یہ آواز دے رہا ہے، وقت نزدیک ہے، توبہ کرو. نوح بھی یہی منادی کرتا تھا. خدا نے کہا تو ایک کشتی بنا. میں سوچ رہا تھا خداوند لکڑی کا نام آپ نے کہاں سے لیا؟ دیودار کی کیوں نہیں؟ چیل کی کیوں نہیں؟ کیل کی کیوں نہیں؟ پتہ یہ گوپھر کی لکڑی، یہ کنانی پہاڑی لکڑی ہے جہاں پر اسرائیلی رہتے ہیں، ناقص سی. اسے کوئی فرنیچر میں بھی نہیں استعمال کرتا. اسے لے، شاید اسے وہ نوح کو آسانی سے مل گئے، یا اس میں ایک مکاشفہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لکڑی جو ہے یہ بہت سی چیزوں کو پیش کرتی ہیں. مسیح کو بھی ایک کومپل کہا گیا ہے، تنے سے نکلی ہوئی کومپل، لکڑی، درخت. تو ناقص لکڑی اس لیے، مسیح جو ذات خدا ہے ناقص انسانیت کو پہنا. وہ لکڑی لے، اس سے کشتی بنا،
لیکن رال لگانا نہ بھولنا، وہ ضروری ہے، اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔ یہاں پر رال کے لیے لفظ ہے کفر، جس سے لفظ کفار نکلا، کفارہ، کفارہ۔ خدا کی عدالت قریب تھی اور اس کی عدالت طوفان اور پانی تھا۔ اگر صرف وہ لکڑی ہی رہتی، اسے کفار نہ کیا جاتا، ڈھانپا نہ جاتا۔ کفارہ کا معنی ہے ڈھانپنا۔ پہلی بار لفظ کفارہ یہاں پر نوح کی کشتی پر نظر آتا ہے، ڈھانپا گیا اندر اور باہر۔ جب خدا کی عدالت ہوئی تو وہ جو عدالت تھی، پانی تھا، اس کفارے نے روکا ہوا تھا۔ آمین۔ وہ عدالت کشتی کے اندر نہیں گئی، عدالت باہر رہی اور لوگ ہلاک ہوئے۔ اسی طرح مسیح کی صلیب، کشتی نجات کا نشان ہے، لیکن عکس، نوح کی کشتی نجات کا نشان ہے، لیکن عکس، حقیقت جو لکڑی ہے وہ صلیب کی لکڑی ہے، حقیقت۔ لیکن جس طرح اس وقت کشتی پر رال نہ لگتی تو یہ لوگ نہ بچتے، اسی طرح صلیبیں تو بہت تھیں۔ یروشلم صلیبوں کا شہر کہلاتا تھا، ڈاکو بھی صلیبوں پر تھے اور لوگ بھی صلیبوں پر مرتے تھے۔ لیکن جس صلیب پر کفارہ ہوا، کفر ہوا، رال کی مانند مسیح کا لہو بہا، اس سے اس دنیا کے گناہ ڈھانک دیے گئے، اور ہر شخص جو مصلوب پر، مسیح مصلوب پر ایمان لائے گا، اس کے لہو سے نجات پائے گا، عدالت سے بچ جائے گا۔ چرچ سنو، نوح منادی کرتا رہا 120 سال، کشتی پکارتی رہی۔ میں کہوں گا کشتی پکارتی رہی، کشتی پر کھڑے ہو کر نوح پکارتا رہا۔ کشتی کا ایک ایک کیل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، کشتی کا ایک ایک تختہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لوگوں مر جاؤ گے۔ جو یہ شخص کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ طوفان کے آنے سے 2 دن پہلے بھی منادی ہوئی ہوگی۔ اسکالرز کہتے ہیں وہ نوح کا تمسخر اڑاتے تھے، اسکالرز نے لکھا ہے۔ بے وقوف آدمی، کہاں طوفان؟ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، چرچ سن لو، سوال یہ نہیں ہے کہ کتنوں نے کشتی بنتے دیکھی، سوال یہ نہیں ہے کہ کشتی کتنی خوبصورت تھی، سوال یہ ہے کہ کتنے اندر داخل ہوئے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں صلیب ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ صلیب آپ کے گلے میں ہے، سوال یہ ہے کتنے اس صلیب پر مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں۔ صلیب کو دیکھنا نجات نہیں، مسیح میں شامل ہونا، اس کے بدن میں شامل ہونا، مصلوبیت کی زندگی گزارنا نجات ہے۔ شاید لوگ دیکھتے ہوں 120-22 سال بہت ہے، ماس 8 جانیں بچی، بزرگ نوح کی منادی میں اتنی جانیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں جو لائیو بھی ہوں، میں کہہ رہا ہوں اکثریت نہ دیکھنا، کبھی بھی اکثریت نہ دیکھنا۔ کدھر بہت سے لوگ ہیں، منادی پر غور کرنا کہ کلام کہاں سے آتا ہے۔
अक्सरियत तमस्खर उड़ा रही थी। अक्सरियत के लिए वो मनादी नूह की बेवकूफी थी। सवाल ये नहीं है कि तुम सलीब को देखते हो या नहीं। सुनो, नजात का जो मेन निशान, सामने देखो, सामने नजात का जो मेन निशान था इस कश्ती के ऊपर, वो दरवाजा था। और दरवाजा यीशु ने कहा मैं हूं। अरे नजात का बड़ा निशान तब भी मसीह था और आज भी मसीह है, उसके बगैर नहीं। सुनो चर्च, उस वक्त भी जब पूरी दुनिया पर गुनाह था, नजात का निशान एक ही था, नूह की कश्ती। आज भी जमीन पर जब गुनाह ने जोर पकड़ा, एक ही निशान है, मसीह की सलीब, और कोई नहीं। और मसीह जो दरवाजा है, दुनिया को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया। उस वक्त दुनिया को कोई दूसरी कश्ती नहीं बख्शी गई, इस जमीन पर भी कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके जरिए से नजात हो, सिर्फ यीशु नाम। याद रखिएगा, सवाल यह नहीं है कि हमने क्रिसमस पर कपड़े लिए हैं कि नहीं। सवाल यह है, तुमने नजात दहिंदा को देखा है कि नहीं। पहले नजात कश्ती की सूरत में नजर आई, फिर नजात चरनी के अंदर नजर आई, फिर वो नजात सलीब पर नजर आती है। चरनी में खुदा की मोहब्बत जाहिर हुई और सलीब पर मोहब्बत साबित की गई। चर्च सुनो, वो जो अदालत हो रही थी खुदा की उस वक्त, नूह के जमाना में जो अदालत हो रही थी, हर तरफ मौत ही मौत थी, मौत की चीहो पुकार। मैं हर शख्स से कहता हूं जो मुझे लाइव देखे और आप सब हाजरीन सुन लो, तुम मौत की चीखें ना मारो। हर इंसान बाद में मौत की चीखें नहीं, हर वो इंसान जो मनादी की चीखों पर ईमान लाएगा, वो मौत की चीखें नहीं मारेगा। चिल्ला रहे हैं खादिम, कलाम के खादिम चिल्ला रहे हैं, उनकी चीखें सुनो। नूह की कश्ती और कश्ती पर खड़ा शख्स भी चिल्लाता था। मौत की पुकार तुम्हें क्या करनी है? मौत ही मौत थी उस कश्ती के चौगिर्द, मौत ही मौत, लाशों के ढेर। और जिन्होंने उस मनादी का लिहाज रखा, वो उसमें दाखिल हो गए। नूह, उसकी औलाद, उसकी फैमिली, उसका खानदान, साथ उसके जो जानवर, परिंदे और रेंगने वाले कीड़े जो कुछ भी थे। मैं आपको बताऊं चर्च, वो मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुए, मौत में से निकलकर जिंदगी में। और बाइबल ये बयान करती है, इंजील यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जो मसीह पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। अक्स कश्ती में बचने वाले लोग, अक्स कलीसिया हकीकत जो बचाई जाएगी और बचाई जा रही है।
نجات کا نشان صرف کشتی نہیں، مین نشان اس کا دروازہ ہے. سنو، اب جب اس دروازے میں سے، اس دروازے کو دور سے دیکھنا نجات نہیں، اس میں داخل ہونا. اب سنو جو میں کہنے لگوں، سامنے دیکھو سا. جو کوئی اس نجات میں داخل ہوا نا، پھر ویسا نہیں رہا. میں آج آپ کو واضح طور پر، اعلانیہ تنبیہی طور پر کہنے لگوں کہ اپنے آپ کو چیک کرو، تم کشتی کے اندر ہو کہ باہر. اور خود تمہارا ضمیر بتائے گا کہ تم باہر ہو کہ اندر. کسی کو نہ پوچھنا. کشتی کے اندر گیا شیر، بھیڑیا، چیتا. کشتی کے اندر گئے ہرن، بکری، ان کے برے، لیکن کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. ارے نجات یافتہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی سوچ مسیح کی ہوتی ہے. اگر تیری وجہ سے کوئی پریشان ہے تو کشتی کے اندر نہیں. ارے لوگ تو منادی کرنے والوں کو نہیں چھوڑتے. سن لو، تم کشتی کے اندر نہیں، تم باہر ہو، اور عدالت تو نزدیک ہے. ایک بار یہ ہو گیا ہے اور ایک بار پھر سے ہونے والا ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے، یہ سایہ کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ جب یہ وقت آنے والا ہے، نوح کی کشتی والا سین پھر سے آنے والا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے. پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ رہے گا. وہ خدا کے کوہ مقدس پر ایک دوسرے کو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ان کی پیشروئی ایک ننھا بچہ کرے گا جو آج چرنی میں ہے اور کل وہ بادشاہ بن کر آ رہا ہے. کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچائے گا. اپنی باتوں سے اور اپنے بہیویئر سے، اپنے کردار سے نہیں چوٹ نہیں پہنچائے گا. عکس اس لیے دکھائے گئے ہیں، نشان اس لیے دکھائے گئے ہیں پرانے عہد کے اندر گناہوں کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے، تاکہ جب حقیقی نجات اس زمین پر آئے جو کہ مسیح آ چکا ہے، ہم پہلے جیسے نہ رہے. ہم پہلے جیسے نہ رہے. یاد رکھنا چرچ، بائبل میں لکھا ہوا ہے، پیدائش 6 باب میں، مرد راست باز تھا، نوح مرد راست باز تھا اور وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. آمین. وہاں اس کے لیے بھی لکھا ہے، نوح کے لیے بھی لکھا ہے، نوح کے لیے بھی لکھا ہے. ایک خاص بات آپ کو بتاتا ہوں، کاپی کیوں کرتے ہو؟ نوح ساتھ ساتھ چلا، خدا نے اسے اٹھا لیا. ہنوک ساتھ ساتھ چلا، خدا نے اسے اٹھا لیا، لیکن نوح کو اٹھایا نہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلا. اسے بیٹا تو کشتی بنا. آپ کو ڈیفرنٹ خدمت دے گا، آپ کو کسی اور طریقہ سے وہ استعمال کرے گا. ایک کام تو ہو گیا، اس نے خادم کے ذریعے سے کر لیا. کاپی کیوں کرتے؟ گھٹنے ٹیکو، پوچھو جی میرے لیے کیا کام ہے، وہ دے گا. فوٹو کاپی بننا چاہتے ہو، حقیقت کیوں نہیں؟
وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہنوک، اسے اٹھا لیا، اسے نہیں اٹھا، اسے کہا تو کشتی بنا۔ چرچ سنو، آج بھی بہت سے لوگوں کو خدا اٹھا رہا ہے کہ مسیح کے لہو سے کفارہ کی کشتی بناؤ اور لوگوں کو اس میں جمع کرو۔ سامنے دیکھو، پتہ ہے لوگ کشتی نہیں بنا رہے نجات کی مسیح کے لہو سے، لوگ بابل کا برج بنا رہے ہیں۔ یقین کریں، میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کشتی تمام جانوروں کے لیے، تمام جانداروں کے لیے، جو جس کا دل کرتا توبہ کرتا اور آ جاتا۔ لیکن بابل کا برج بنانے والے کہتے ہیں آؤ ہم ایک شہر بنائیں، ایک ایسا برج بنائیں اور اس زمین پر ہم اپنا نام کریں۔ اب کشتی نہیں بن رہی، برج اپنے نام کریں۔ کوئی کہ اے بھی کوئی شے ہے، پادری بھی کچھ ہے، پر کوئی آنکھیں اے بھی کچھ ہے۔ نہ بناؤ، وہ گرا دے گا۔ اس نے نہیں کہا نا، بائبل یہ بیان کرتی ہے۔ دیکھو خداوند نے اس وقت ان سے کہا کہ اس زمین پر پھیل جاؤ سب۔ خدا اس زمین کو معمور کرنا چاہتا تھا، ایک ہی بولی، ایک ہی زبان تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم اپنا نام کریں۔ خدا چاہتا تھا کہ میرا نام ہو، وہ چاہتے تھے ہمارا نام ہو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، یقین کریں، لوگ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، تصویر کھینچتے ہیں، کچھ بھی کریں فٹافٹ وہ سوشل میڈیا پر۔ ایک خادم کہہ رہے تھے ہم تو یہ ہم نے بچپن سے یہ سیکھا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب آگے جو خادم آ رہے ہیں اور نیو جنریشن ہے، انہوں نے سیکھا ہے نیکی کر فیس بک پر ڈال، اور اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں۔ کتنے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ نجات کی کشتی نہیں تیار کر رہے، نہیں، وہ تو اپنا نام کر رہے، جس کی چوٹی آسمان تک جائے۔ پھر آپ کو پتا ہے تم پاویں جنہ مرضی اپنے آپ نو اتے لائیا، خدا دے تم ہی اتے ہوئے، وہ اتوں آیا تھلے سٹن۔ چرچ سنو، زندگی کے دن دیکھنا چاہتے ہو نا، یاد رکھنا زبان کنٹرول کر لو۔ ایک ہی چیز ہے، اب میں بریانے والے چرچ میں کہہ رہا تھا، پتہ ہے آپ کو کشتی سے باہر کون رکھتا ہے تجھے؟ کوئی لوگ کہتے ہیں شیطان، میں کہ اللہ ہو دیتے یہ الزام جگر شیطان جا کے خدا منو کہندا ہے منو کہ عمر واندے ہو پہ میرے نال بہتے وڈے نے، پیچھے کھلو کے معافیا میری جان چھاچڑو، جڑے کام تسی کر دیو میرے تے ابے نو ہی نہیں پتا۔ نہیں، شیطان نہیں، زبان ایسے چلتی ہے، شیخی مارتی ہے، لکھا یعقوب کے بڑی شیخی مارتی ہے۔ ان کو یار بڑا اچھا کام کیا تھا، اللہ تو میں صحیح کی تے صحیح کر لینا سی۔ سب کو کرو نہ کرو، یہ غلط کام ہے۔ بوجھ بنانا کہ نجات کی کشتی، بہرحال وہ عکس ہے، وہ کشتی جو ہے وہ حقیقی نجات تو مسیح ہے اور مسیح کی صلیب ہے۔ ہاللیلویا۔ چرچ سنو، نوح کے وقت میں نجات
کا نشان کشتی میں نظر آیا. وہ جو میں اپنی کمان بادلوں میں رکھوں گا وہ کشتی کے اوپر تھی جو مسیح کے صلیب کو پیش کرتی ہے. قوس قزح پتہ ہے بادلوں میں نظر آئے گی کشتی سے اوپر. ہاللیلویا. خدا نے بتایا کہ جو حقیقی نجات ہوگی، جس میں امن ہوگا، سکون ہوگا، جس میں حقیقی اطمینان ہوگا، وہ مسیح کی صلیب، کوئی دوسری نہیں، مسیح کی صلیب کفارہ والی، کفر والی، اس سے تم نجات پاؤ گے. بغیر رال کے کشتی بھی کسی کام کی نہیں. کہہ لو آمین. ہاں سنیں، اب ہم اس کی نجات کو دیکھیں اس کرسمس پر، اس سے بات کریں، اس راست باز شمعون کی طرح اسے دیکھ کر نجات کو حاصل کریں. میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کیونکہ ہم 26 میں داخل ہو رہے ہیں، ہو سکتا کہہ رہا ہوں مت کہو پائی صاحب نے اگلا آ جائے کرسمس تو کہو دی تو ساتھ کیا سی کرسمس نہیں ہونا. ہو سکتا کہہ رہا ہوں، ایک اندازہ ہی ہے، ناقص ہے عقل. ہو سکتا ہے کہ آخری کرسمس ہو. وہ چرنی جو نجات میں نظر آئی تھی نا، اسے ذرا صلیب پر دیکھنا شروع کرو اور اسے پہنو. طوفان کی اس بڑی عدالت کے بعد نوح اور اس کی اولاد ایک نئی زندگی میں داخل ہوئے. مسیح پر ایمان لانے والے پرانی انسانیت کو ختم کرتے ہیں، مسیح کو پہن کر نئے مخلوق بنتے ہیں. آمین. عکس والے بچ گئے تھے، حقیقت والے کیوں نہیں بچیں گے؟ اور حقیقت پر نظر لگائے. حقیقت نوح اور اس کی کشتی عکس ہے، مسیح اور اس کی صلیب حقیقت ہے. آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو.